الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم اسم کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں اسم کے حوالے سے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے اسم کو کلاسیفائی کیا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہم نے اسم کو 3 طریقے سے کلاسیفائی کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اسم منصرف ہوتا ہے، اسم غیر منصرف ہوتا ہے اور اسم مبنی ہوتا ہے۔ اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو منصرف اسما ہے یہ لینگویج کے اندر تقریباً 85% ہے۔ یہ اپنی 3 اعرابی حالتیں جو ہے 3 شکلوں میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالت رفع، نصب اور جر کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس 3 مختلف طریقے، 3 مختلف شکلیں موجود ہیں۔ ان پہ تنوین بھی داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے غیر منصرف اسم کو ڈسکس کیا تھا اور کافی ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی۔ اور غیر منصرف اسم کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ لینگویج میں 13% جو اسما ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یہ اپنی 3 اعرابی حالتیں صرف 2 شکلوں میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالت رفع، نصب اور جر کو صرف 2 صورتوں میں ہی ظاہر کرتے ہیں۔ حالت نصب اور جر جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کا ظاہر کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس پہ تنوین داخل نہیں ہوتی۔ ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ تھا، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ گروپنگ کی تھی، اور اس گروپنگ کے اندر ہم نے کچھ ٹاپک ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے اس کی پہچان کے طریقے یہ رکھے تھے کہ جو ہمیں لینگویج کے اندر نظر آتے ہیں کہ اگر یہ رسولوں کے ناموں میں سے ہے، اس میں سے اکثر رسولوں کے نام غیر منصرف ہیں، لیکن قرآن پاک میں کچھ رسولوں کے نام منصرف یوز ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے منصرف میں ایکسیپشن دیا تھا، جبکہ باقی تمام انبیاء کے نام کو ہم نے کہا تھا یہ غیر منصرف ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ہود علیہ السلام کا نام ہے، لوط علیہ السلام کا نام ہے، یہ منصرف استعمال ہوئے۔ باقی تمام انبیاء جیسے ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک تھم رول بھی بتا دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل والے، وہ سارے کے سارے آپ کو غیر منصرف نظر آئیں گے سوائے شعیب علیہ السلام کے علاوہ۔ باقی تمام ہوں، چاہے ابراہیم ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، یا اس طرح عیسیٰ ہو۔ یہ عیسیٰ اور موسیٰ تو خیر وہ مبنی اسما میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں اکثر انبیاء کے نام غیر منصرف ہے سوائے شعیب علیہ السلام کے علاوہ۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کے وقت کے ہیں، تو ابراہیم اگر غیر منصرف ہیں تو لوط منصرف ہو جاتے ہیں۔ ان سے پہلے جو ہے وہ لوط علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ صالح ہیں، تو وہ منصرف ہی ہیں، وہ بھی لوط علیہ السلام کی طرح۔ نوح علیہ السلام ہے تو وہ بھی منصرف ہے۔ تو ہم نے انبیاء کی کیٹیگری پڑھی تھی رسولوں کے نام کہ وہ ہوں گے غیر منصرف۔ دوسری کیٹیگری پڑھی تھی ہم نے کہ عورتوں کے نام، جو عرب میں عورتوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں، جیسے عائشہ ہے، زینب ہے۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی کہ مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، اسامہ، طلحہ، یہ سب گول تا پہ ختم ہو گئے تھے۔ اس طرح ہم نے یہ تمام کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی تھی، اور ہم نے ان کو غیر منصرف، ان کا اسم ہونا ثابت کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ جب بھی ہم اسم دیکھیں گے تو ہم اس کو منصرف ہی سمجھیں گے، لیکن اس منصرف کو پروف کرنے کے لیے پہلے اس کو غیر منصرف میں ڈھونڈیں گے، اور اس چیز کا جو ہے وہ اچھی طرح اس کی تسلی کریں گے کہ وہ غیر منصرف میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ غیر منصرف کے کسی ایک گروپ میں بھی ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم پھر اب غیر منصرف ہے۔ اور مبنی اسما ایسے اسما ہوتے ہیں جو لینگویج میں ٹوٹل 2% ہیں، اور یہ اپنی 3 اعرابی حالتیں صرف ایک ہی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح؟ اور اس میں ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کے ناموں کو ڈسکس کیا تھا، یہ ہمیشہ رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو اسی طرح ہی لکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چینجز نہیں آتی۔
تو اس حوالے سے کوئی سوال ہے ابھی تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم جنس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں؟ چلے بسم اللہ۔ اچھا، تو ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی اسم کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ جب بھی اسم کے متعلق ہم بات کریں گے تو اس کے حوالے سے ہم 4 چیزوں کا ضرور پتہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی اسم کو ہم ڈسکس کریں گے 4 چیزوں کو ضرور پتہ لگائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس کا جو جینڈر ہے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کی جنس کیا ہے۔ سیکنڈ چیز ہم معلوم کرتے ہیں اس کی پلورالٹی، کہ یہ اس کا عدد کیا ہے، یہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے۔ تھرڈ چیز ہم اس کی معلوم کرتے ہیں اس کا ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ہونا، جس کو عدد بھی بولتے ہیں ہم لوگ، سوری وسعت، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ، یہ اس کی وسعت کہلاتی ہے، اس کی کیپیسٹی کہلاتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے یا اسم یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو کا معلوم ہونا پتا کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اس کی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے، کہ وہ حالت رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو ہمیں گرامیٹیکل سٹیٹ کے حوالے سے ایک چیز تو یہ پتا ہے کہ ٹوٹل یہ 3 سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 سٹیٹس ہیں خالی، لیکن جو ان کا یوزیج ہے نا وہ 22 جگہوں پر ہے، 3 اسٹیٹس 22 پلیسز۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، یہ ہمارا فوکس ہوگا۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 اسٹیٹس کیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ جب کلاسز ہوا کریں گی، جب ان کو اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، ہم اس طرح 3 ٹیبل بنائیں گے، ایک بنائیں گے رفع کا، ایک بنائیں گے نصب کے لیے، اور ایک بنائیں گے جر کے لیے۔ تو رفع میں ٹوٹل 8 جگہ ایسی ہیں اسم کے لیے، نصب کے لیے 12 ہے اور جر کے لیے 2 ہیں۔ تو یہ 2 کیا ہے، یہ 12 کیا ہے، یہ 8 کیا ہے، ہم ان کو انشاءاللہ سٹیج وائز ڈیولپ کریں گے۔ کچھ چیزیں ہم آلریڈی جانتے ہیں، جملہ اسمیہ کے حوالے سے اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں انشاءاللہ جب ڈسکس کریں گے وہ اور کلیئر ہوں گی۔ ہم نے مضاف الیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، اور ہم نے اسم جو کہ حرف جار کے بعد آتا ہے اس کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ وہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو آلریڈی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ سے اس کو جیسے ری ڈیولپ کریں گے تاکہ اور کلیئرٹی آئے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ٹاپک جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں ہم اس کو دوبارہ ری وزٹ ضرور کیا کریں گے، تو اس طرح اور کلیئرٹی آئے گی انشاءاللہ۔ آج ہم جو ہے یہ اسم کے حوالے سے جینڈر کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو جینڈر کے لیے بیسکلی کسی بھی زبان میں جیسے آپ کو معلوم ہے جینڈر جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی 2 جنس ہیں، میل اینڈ فیمیل، اور جب بھی کوئی اسم جس کو ہم یوز کریں گے عربی زبان میں اس کو ہم میل ہی ٹریٹ کریں گے انٹل انلیس ہمیں اس کا فیمیل ہونا پروف ہو جائے نا، ہم اس کو ثابت کریں کہ یہ مؤنث ہے، ادروائز ہر اسم کو ہم مذکر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو آسان طریقہ یہی ہے اس کے لیے بھی کہ ہم مؤنث کی اقسام پڑھ لیتے ہیں کہ مؤنث کتنی طرح کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جائیں گی کہ مؤنث کتنی طرح کے ہیں، ہم ان کی گروپس اور ان کی ٹائپس پڑھ لیں گے،
اسم کو دیکھیں گے اس کا مذکر اور مؤنث ہونا بھی وہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم اس کو مؤنث کے گروپ میں دیکھا کریں گے. اگر اس میں کہیں مل جائے گا تو ہم کہیں گے کہ جی یہ مؤنث ہے, اگر نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مذکر ہے. چلنا میں ایک چارٹ بنانا چاہ رہا تھا ادھر مؤنث کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو مؤنث کی اقسام, بیسکلی مؤنث کے دو مین جو ہیں اقسام ہیں. تو پہلی کہلاتی ہے ہماری مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی ایسا مؤنث ہوتا ہے کہ جس کے فی الواقع کوئی مذکر جو ہے موجود ہو, حقیقتاً اپنی حیثیت کے اندر ایک مذکر موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم جب یہ جوڑے استعمال کرتے ہیں ماں باپ, بہن بھائی, ٹھیک ہے, مرد اور عورت, لڑکا لڑکی, تو یہ فی الواقع حقیقتاً جو ہے ایک مؤنث کے مقابلے میں ایک مذکر موجود ہوتا ہے. تو ایسے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ اس کی ایک حقیقت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مؤنث حقیقی ایسے مؤنث ہوتے ہیں کہ جن کے فی الواقع ایک مذکر موجود ہوتا ہے. دوسری ٹائپ ہوتی ہے مؤنث کی مؤنث لفظی. مؤنث لفظی, مؤنث لفظی, مؤنث لفظی جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے جو مؤنث کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے, مطلب وہ لفظاً وہ مؤنث ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے سورج ہے, سورج کا آپ استعمال دیکھیں گے قرآن پاک میں تو اس کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح پنکھا جو ہے اس کو مؤنث استعمال کیا گیا. تو مؤنث لفظی یہ لفظاً مؤنث ہوتے ہیں, ان کے فی الواقع مقابلے میں کوئی مؤنث موجود نہیں ہوتا. جیسا مؤنث حقیقی ہوتا ہے نا مرد اور عورت, مؤنث لفظی میں شمس, سورج کے آگے کون ہے, مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یہ لفظاً مؤنث استعمال ہوں. تو اس کے اندر بھی ہم نا کیٹیگری کر دیتے ہیں کہ یہ کیونکہ عربی عربوں نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہوا ہے, تو ہم اس کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو اس میں دو کیٹیگری آتی ہے. سب سے پہلی اس میں آتی ہے مؤنث قیاسی. یہ قیاس کیا ہوا ہے, یہ قیاسی ہے. تو مؤنث قیاسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ علامتیں ہیں, ان میں اگر وہ علامت پائی جائے تو مؤنث قیاسی کہا جاتا ہے اسے. تو وہ علامتیں کیا ہیں, اس کی تین علامتیں ہیں. اگر یہ کوئی ایک علامت بھی موجود ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث قیاسی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا لگا ہو, جسے ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ, میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا تائے مربوطہ. یہ متین بھائی ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ آپ وائٹ تو نہیں یوز کر رہے اس پہ؟ نہیں وائٹ یوز نہیں کر رہا. اچھا اسکرین میرے خیال میں نیچے چلی گئی ہے. کہاں تک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے صرف وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے بس. صرف وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے. سر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا, صرف آپ کی جو پینسل ہے وہ موو کرتی نظر آئی ہے, لیکن ٹیکسٹ کچھ بھی نہیں آ رہا. اچھا اچھا اچھا, چلیں ایک منٹ رکیں, فکس کرتے ہیں اسے.
ابھی بھی کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو بند ہو گیا وہ بالکل اسکرین شیئرنگ بند ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ یا ابھی وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ وائٹ ہے. وائٹ ہے. صحیح صحیح. سر اب نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل آ گیا صحیح. اب مجھے آ نظر گیا. آ رہا ہے. چلیں کوئی نہیں, میں کوئکلی اس کو ری ڈرا کر دیتا ہوں تاکہ ریکیپ ہو جائے. ہم پڑھ رہے تھے مؤنث کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا مؤنث جو ہے ہم اس کی مختلف اقسام ہیں اور ہم مؤنث کو ہی ڈسکس کریں گے. مؤنث کو ڈسکس کرنے میں ہمیں یہ کچھ گروپس اور کچھ کیٹیگریز پتہ چل جائیں گی. جب بھی ہم کسی اسم کو دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے ہمیں 4 چیزوں کے انفارمیشن حاصل ہونی چاہیے. اس میں سے ایک اس کا مؤنث یا مذکر جو ہے اس کا جینڈر ہم وہ معلوم کرتے ہیں. ہم مؤنث کی اقسام میں پڑھ رہے تھے کہ جو سب سے پہلی قسم تھی مؤنث کی وہ تھی ہمارے پاس مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی, تو مؤنث حقیقی کے حوالے سے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ یہ وہ مؤنث ہوتا ہے جس کے فی الواقع ایک مذکر موجود ہوتا ہے, جیسے ماں باپ, بہن بھائی, لڑکا لڑکی, ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہمارے جو اس اسماء ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہیں, کہ حقیقت میں ان کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرا جو ہے اس کی جینڈر موجود ہوتا ہے, اس کا ایک دوسری جنس موجود ہوتی ہے. ایسے اسماء کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی مؤنث ہے. دوسری ٹائپ جو اس کے اندر آتی تھی مؤنث کے اندر, اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ مؤنث لفظی ہیں. تو یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو حقیقتاً جو ہے مؤنث نہیں ہوتے لیکن لفظاً مؤنث ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس کی مثال دی تھی شمس, سورج کی. سورج جو ہے ایک ایسا اسم ہے کہ جسے عربوں نے مؤنث استعمال کیا, تو اس کے حقیقتاً اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ لفظاً مؤنث ہے کیونکہ عربوں نے اس کو استعمال اسی طرح کیا ہے. اب اس مؤنث لفظی کے اندر کچھ اور کیٹیگریز آتی ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلی آتی ہے وہ ہے مؤنث قیاسی. یہ قیاس ہے. مؤنث قیاسی, مؤنث قیاسی کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں. وہ علامات کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں گول تا تو موجود نہیں. اس گول تا کے لیے ہم نے ایک لفظ یوز کیا تھا تائے مربوطہ. ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی اس کو تھوڑا بہت اس ٹرم کو مینشن کیا تھا. راؤنڈ تا, گول تا, تائے مربوطہ ہم اسے کہتے ہیں. تو اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث قیاسی ہے. اسپیسیفکلی اسے قیاسی بھی کہہ لیتے ہیں, اسے علامت بھی کہہ لیتے ہیں, ہم تو علامتی بھی کہتے ہیں. مؤنث قیاسی, مؤنث علامتی کہہ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. دونوں طرح سے اس کا نام جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس سے پہلی چیز تو ہے کہ گولتا آ جائے. دوسری چیز اس میں کیا ہے, اس کی نشانی کہ اس میں الف ممدودہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں الف اور حمزہ موجود ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الف ممدودہ ہے. ممدودہ.
اگر کسی اسم کے آخر میں اس طرح آ جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سما، آسمان کے لیے یوز کرتے ہیں نا سما. پانی کے لیے یوز کرتے ہیں ما. میم الف اور حمزہ، ما. سما. اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ مؤنث استعمال ہوا اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علامتی مؤنث ہے. اور اس میں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا آ جائے آخر میں اور سے پہلے کھڑا الف. تو ایسے اسما کو بھی ہم مؤنث کہتے ہیں اور اس کیٹیگری کا نام ہوتا ہے الف مقصورہ، ٹوٹا ہوا الف. مقصور کہتے ہیں ٹوٹنے کو، صاد کے ساتھ ہوتا ہے یہ. سوری، وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے جو مقصور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو مؤنث قیاسی اور مؤنث علامتی جو بھی اس کو کہہ لیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں. وہ یہ 3 نشانیاں ہیں، یہ 3 علامتیں ہیں. بولتا پہ اگر کوئی اسم اینڈ ہو رہا ہے تب وہ مؤنث ہو جائے گا. الف ممدودہ پہ اینڈ ہو رہا ہے تب مؤنث ہو جائے گا. الف مقصورہ پہ ہو رہا ہے تب وہ مؤنث ہو جائے گا. اسی میں ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سمائی. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سمائی. یہ پیور ڈیپینڈ کرتی ہے کہ عربوں نے اس کو کس طریقے سے یوز کیا. عرب نے جن جن چیزوں کو مؤنث استعمال کیا ہے ہم ان کو مؤنث ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال جو ہے وہ زمین ہے، اس کو ارض کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے. سورج کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے. ہاتھ کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے. تو اس کے بھی جو ہے کچھ گروپ ہیں، جیسے ہم نے غیر منصرف میں کچھ گروپ پڑھے تھے نا، اسی طرح مؤنث کے اندر بھی کچھ گروپ ہیں. آپ ان گروپ کے اندر دیکھیں، اگر آپ کو کوئی اسم اس میں اس گروپ کی کیٹیگری میں نظر آتا ہے تو آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے، ادروائز آپ کہیں گے کہ یہ مؤنث نہیں ہے. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ عربوں کو نا ہواؤں کے نام بہت پسند تھے، تو انہوں نے ہواؤں کے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے. یہ عربوں کی نا خصوصیت رہی ہے کہ جو چیز انہیں پسند ہوتی تھی نا اس چیز کے بہت سارے نام رکھ دیتے تھے. تو ہواؤں کے بہت سارے نام ہیں اور یہ نام جو ہیں یہ مؤنث سمائی میں آتے ہیں. دوسری چیز، شراب کے نام. شراب انہیں بہت پسند تھی تو شراب کے بھی بہت سارے نام رکھے، خمر، خرطوم، اس طرح کے نام ہیں. تو وہ انہوں نے ایز اے مؤنث یوز کیے. تیسری چیز، آگ. آگ کے نام جیسے نار، جہنم، جہیم، سعیر، سقر، یہ تمام آگوں کے نام ہیں. تو ان کو بھی انہوں نے مؤنث استعمال کیا. اور چوتھی چیز، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں. ٹھیک ہے جی، جسم کے اعضاء دو مطلب آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کی کونی، آپ کی کلائیاں، آپ کے پیر، آپ کے بازو، یہ جوڑے کی شکل میں نا. تو ایسے اسما کو زیادہ تر انہوں نے مؤنث استعمال کیا. اور جو اگر سنگل ہوں گے، جیسے آپ کی ناک ہو گئی تو اس کو انہوں نے، آپ کا چہرہ ہو گیا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال کیا، اس کو مؤنث استعمال نہیں کیا. اور یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ہم کوئی رول پڑھتے ہیں نا، اس رول کے ساتھ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی ایک ایکسیپشن بھی ملے گی کہ وہاں پہ وہ رول اس طرح اپلائی نہیں ہو رہا ہوگا. تو ہم یہ جو بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یا رول بناتے ہیں یا ایز اے رول اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ 99.99% ہمیشہ اپلائی ہوتی ہیں.
لیکن ہمیشہ کچھ مارجن رکھا کریں گے، کہیں پہ کوئی ایکسیپشن بھی آ سکتی ہے. وہ ایکسیپشن اتنی ریئر ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا یاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ لیں کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہے نا فوڈ انڈسٹری میں، کبھی اگر وہ کہیں آپ کو جی آپ کی پروڈکٹ پہ لکھا ہو 0% شوگر ہے یا شوگر فری اگر وہ لکھا ہو، تو اس ٹرم کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں بالکل بھی شوگر نہیں ہے. اس میں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے شوگر کی، لیکن اس کو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ شوگر فری ہے. تو یہ ایسے ہی مثال ہے ان رولس کی بھی. آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ رول 100% اپلائی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس پہ کوئی ایک ایکسیپشن ضرور آتی ہے. اچھا، مونس لفظی ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں دو چیزیں آ گئیں، قیاسی اور سماعی ہے، علامتی اور سماعی. اس کے علاوہ جو عربی زبان میں جو اسماء صفات کے طور پہ یوز ہوئے ہیں، ان کے آگے اگر آپ گول تا لگا دیں نا تو وہ اس کی مونس صفت بن جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے صالحون، نیک. اگر اس کی مونس بنانا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ اس کے آگے گولتا لگا دیں گے اور کہیں گے صالحاتن. ٹھیک ہے. رشید، ذہین کو کہتے ہیں رشید. تو ذہین اگر کوئی عورت ہوگی تو رشیداتن. ٹھیک ہے، رشیداتن صالحت. تو اس طرح آپ جو ہے گولتا لگا کے بھی مونس بنا سکتے ہیں. کسی بھی اسم کو مونس بنانے کے لیے آپ گولتا لگا سکتے ہیں. اور ہم نے ایک نشانی بھی پڑھی تھی کہ گولتا جو ہے جس کو ہم تائے مربوطہ بولتے ہیں، یہ مونس کی علامت ہے. اس کے علاوہ ایسے اسماء جو ہمارے مطالعے میں آئیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مونس ہے، وہ ان گروپنگ میں کسی میں بھی نہیں ہوں گے، تو ہم ان کو بھی اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اسماء جو ہے یہ مونس استعمال ہوئے ہیں، تو یہ مونس ہی ہے. تو اب ان مونس اسماء کے حوالے سے میں کچھ اسم جو ہے وہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں بتائیں گے، پہلے منصرف غیر منصرف بھی بتائیں اور پھر مذکر مؤنث ہونا بھی بتائیں، تو تھوڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مسجد، مسجد. تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ دو چیزیں بتانی ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اور دوسری چیز مذکر ہے کہ مؤنث ہے. کوشش کریں. یہ منصرف ہے. منصرف ہے. تنوین آئی ہوئی ہے. تنوین، بالکل. تنوین جو ہے یہ نشانی ہے کہ یہ منصرف اسم ہوتا ہے. ویری گڈ. اور بتائیں یہ منصرف ہو گیا، اب دوسری نشانی بتائیں اس کی مذکر مؤنث میں سے. آئی تھنک یہ مذکر ہے. مذکر ہے. تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آئی تھنک یہ مذکر ہے، آپ نے پہلے اس کو مؤنث کے تمام گروپس میں چیک کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ مذکر ہے. یہی کیونکہ کسی مؤنث پہ نہیں لگ رہا تھا تو. اچھا، اب اس کی طریقہ یہ ہے، ہم نا پریکٹس کر رہے ہیں نا، تو ہم مؤنث کو ڈسکس کریں گے. تو آپ بولیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے فی الواقع کوئی مذکر موجود یا مؤنث موجود نہیں ہے، تو یہ مؤنث حقیقی میں نہیں ہے. مؤنث کی دوسری قسم آتی ہے مؤنث علامتی. مؤنث علامتی میں 3 علامات ہیں ہمارے پاس. تائے مربوطہ کے جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس میں گولتا بھی موجود نہیں ہے. الف ممدودہ کہ جس میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، اس میں وہ بھی موجود نہیں ہے. اور اسی طرح الف مکسورہ وہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث علامتی بھی نہیں ہے. اب تیسری رہ گئی مؤنث
समाई, तो उसके जो ग्रुप्स हमने पढ़े अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे कि जी ये जो है समाई के जो ग्रुप है हवाओं के नाम है उनमें भी नहीं है, ये शराब के नामों में भी नहीं है, ये आग के नामों में भी नहीं है, ये जिस्म के वो आज़ा भी नहीं है जो जोड़े की शक्ल में है, और बाकी हमारे मुताले में भी हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, ये मुअन्नस हो तो इसलिए हम मुज़क्कर कह रहे हैं। तो आपको ये तमाम डिडक्शन करनी है और फिर कहना है कि ये मुज़क्कर है। बेशक वो ज़ाहिरन अभी नज़र आ रहा है आपको, लेकिन आप ये ना बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको ये ग्रुपिंग्स याद हो जाएंगी, और फिर सेकंडों के अंदर आप ये फैसला करके मुझे बताया करेंगे कि ये मुनसरिफ है, मुज़क्कर है, वाहिद है और हालत रफ़ा में है, ऐसे पता चला करेगा उसको। लेकिन ये चीज़ हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना और हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगी। बहरहाल अच्छी कोशिश थी नुमान। बैत घर को बोलते हैं ना जी मजहर भाई, कोशिश कर रहे हैं मजहर भाई। बैतुन बैतुन पहले तो बताएं मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? बैत मुझे तो गैर मुनसरिफ लगता है। सर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की डेफिनेशन बताई थी मैंने अभी। मुनसरिफ तनवीन मुनसरिफ है ये, और इस पे तनवीन है तो ये मुनसरिफ है, डायरेक्ट बोले। ठीक। गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं होती ना, डबल हरकत नहीं आती, गैर मुनसरिफ पे बिल्कुल डबल हरकत नहीं होती। बिल्कुल। मुज़क्कर मुअन्नस। जी मुज़क्कर मुअन्नस बताया। अच्छा जी, मुअन्नस के हवाले से ग्रुप्स पढ़ना शुरू करें ना, क्या आप बोलें जी ये मुअन्नस है, हकीकी तो है नहीं, क्योंकि इसके फिल वाक़े कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, मुअन्नस मौजूद नहीं है, तो ये मुअन्नस है, हकीकी में तो नहीं है। ठीक है। फिर आप बताएं मुअन्नस से अलामती में, कि 3 अलामतें जो हम देखते हैं उनमें से कोई एक अलामत मौजूद नहीं है, ना ताए मरबूता मौजूद है, ना अलिफ मकसूरा मौजूद है, ना अलिफ ममदूदा मौजूद है। फिर आप आएंगे मुअन्नस से समाई में, और उसमें बोले कि हवाओं के नामों में भी नहीं है, ये शराब का नाम भी नहीं है, आग के नाम में भी नहीं है, तो भी नहीं है, और फिर जिस्म के जिस्म वो के आज़ा आज़ा भी जो दो हैं जोड़े की शक्ल में ना, उनमें से भी नहीं है, और हमारे मुताल्लिम में भी ये हमें मालूम नहीं है कि ये मुअन्नस हो, इसलिए हम इसको मुज़क्कर बोल रहे हैं। मुज़क्कर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर भाई ऐसे बताएं ना आप लोग। ठीक। मैं असल में प्रोसेस कर रहा था पीछे ब्रेन में ना। हाँ नहीं वो आप जाहिर कर दें, हिडन में कुछ नहीं करना है। अभी देखिए हम अपने प्रोग्रामर से पूछेंगे ना, इनको बोलेंगे स्टैटिक स्लैश लगा के कुछ नहीं करना, सारा कोड सामने लिखना है। जी कादिर भाई कोशिश करें। बैत बैत जो है ये भी घर होता है, और दार भी घर को बोलते हैं ना, दारुल आखिरा सुना है ना, आखिरत का घर तो दार भी घर को बोलते हैं। सर मैं लास्ट लेसन तो अटेंड नहीं किया, लेकिन ये ग्रुप पेज की वजह से ये भी पहला तो मुनसरिफ में आएगा या कोई एक्सेप्शन है? ये नहीं मुनसरिफ है, बिल्कुल सही है। सही। अब मुज़क्कर मुअन्नस बताएं इसका। हाँ, अब मुज़क्कर मुअन्नस के लिए पहले तो वो जो मुज़क्कर हकीकी वाला जो ग्रुप है, तो उसमें नहीं है, उसमें तो नहीं है ये। घर है ना, इसका मतलब घर है, हम्म। और ये नहीं है। ठीक है। और इसमें ता भी नहीं है जो अलामती के लिए, और अलिफ भी नहीं है, अलिफ और मतलब वो तो है नहीं है, मकसूदा और मंदूदा। बोले बोले सही। देखिए पहली गोल ता नहीं है जो कि ताए मरबूता बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं गोल ता भी नहीं है, बिल्कुल। ताए अलिफ ममदूदा भी नहीं है जिसमें
حمزہ الف اور حمزہ آتے ہیں, اوکے. اور آپ بولے الف مقصورہ بھی نہیں ہے. الف مقصورہ بھی نہیں ہے. ہم، دوسری جو کیٹیگری ہے یہ اب کوئی سند. ہوا کا نام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کسی آگ کا نام ہے, صحیح. اور جسم کے اعضاء تو ویسے بھی نہیں ہے, تو یہ سب کچھ پھر مذکر کی طرف ہی جاتا ہے. شراب کا نام بھی نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں. بالکل تو اس وجہ سے ہم اس کو مذکر ڈکلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو 2 اور لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو فنش کرتے ہیں. عابداتن, عابدہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 پیش ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گولتا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو ہمیں اس میں زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی ایک علامت مل جائے یا گروپ میں سے مل جائے نا, ڈائریکٹ اس کی طرف اشارہ کر کے آپ بولے کہ یہ مؤنث ہو. یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں, خضراء. اچھا, جنہوں نے پچھلا لیکچر نہیں لیا ہے میں ان کو ریکمینڈ یہ کروں گا وہ ضرور دیکھیں. اسم کے حوالے سے اس میں ہم نے کچھ ڈیولپمنٹ کی تھی. اچھا, خضراء, خضراء, تو یہ کیسا اسم ہے؟ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. اب یہ غیر منصرف کیوں ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. ہم نے غیر منصرف اسم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رسولوں کے جو نام ہوتے ہیں ہم ان کو غیر منصرف ٹریٹ کرتے ہیں, تو یہ رسولوں کے ناموں میں سے بھی نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے کہا, اچھا خضرا کا مطلب ہوتا ہے ہرا, یہ سبز کی جمع ہے. ہم خضر خضر پڑھتے ہیں نا, خضر بہت اس میں خضر پڑھتے ہیں ہم لوگ اردو میں, کہ خضر علیہ السلام, خضر علیہ السلام, موسیٰ اور خضر کا جو قصہ, اصل میں وہ خضر ہے زبر کے ساتھ, خضر ضاد کے ساتھ خضر. تو خضر ہرا کلر ہوتا ہے, خضراء جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبز, ہرا. ہم نے اس کو منصرف ثابت کرنا ہے یا غیر منصرف ثابت کرنا ہے, تو ہم اس کو غیر منصرف کے گروپ میں چیک کر رہے ہیں. یہ رسولوں کے ناموں میں بھی نہیں ہے, یہ عربی مؤنث جو نام ہے ان میں بھی نہیں آتا, یہ مردوں کے ان ناموں میں بھی نہیں آتا جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں, یہ مردوں کے ان ناموں میں بھی نہیں آتا جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں, یہ فرشتوں کے ناموں میں بھی نہیں ہے, یہ کسی جگہ کا نام بھی نہیں ہے, اور یہ ان افعال کے وزن پہ بھی نہیں ہے. اور یہ ان افعال کے وزن پہ ہے. ہم نے پڑھا تھا نا فعلاء, فعلاء, اس طرح ہم نے کچھ اوزان پڑھے تھے. فعلاء, فعلاء, اور افعلوا بھی ہم نے پڑھا تھا. تو خضراء, فعلاء, یہ اس کے وزن پہ آ رہا ہے, اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, یہ غیر منصرف اسم ہے. اب اس کا مذکر اور مؤنث ہونا معلوم کریں گے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ مذکر حقیقی میں تو ہے, سوری مؤنث حقیقی میں تو ہے نہیں. تو یہ مؤنث علامتی میں ہمیں یہاں پہ گول یہ الف ممدودہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, تو ہم اس کو کہیں گے یہ مؤنث ہے. تو آپ نے جتنی نالج پیچھے دیکھی ہے نا, تھیوری کے طور پہ پڑھی ہے, اس کو پریکٹیکلی اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے, آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. صحیح. تھوڑی سی جو ہے نا ہم قرآن پاک میں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بھی معلومات دیکھتے ہیں کہ کیسے موجود ہیں وہاں پہ.
سورۃ الغاشیہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھ رہے تھے الغاشیہ کے اندر, تو مجھے بتائیں جو اسم ہے الغاشیہ یہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں بتانی ہے, منصرف غیر منصرف بھی بتانا ہے, اور پھر آپ نے مجھے اس کا مذکر مؤنث ہونا بھی بتانا ہے. نعمان الغاشیہ یہ منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف میں یہ کہیں مجھے مل نہیں رہا. نہیں دیکھیں, اس کے لیے نا کچھ شارٹ کٹس بھی ہم نے ذہن نشین کیے تھے نا. ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے, غیر تنوین کا بھی. منصرف میں ہم لوگوں نے رسولوں کے نام نہیں غیر, پہلے تو غیر منصرف میں دو رولز یاد کریں نا. غیر منصرف میں کیا تھا, غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف میں کسرہ بھی نہیں آتا. کسرہ بھی نہیں آتا. ہم نے نصب, حالت نصب اور حالت جر جو تھی ہم نے کہا تھا نا وہ سیم ہوتی ہے. ویسے جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اس میں زبر آتی ہے اور زیر آتی ہے نا. تو یہ اس کی حالت رفع کہلاتی تھی, یہ نصب کہلاتی تھی, اور یہ جر کہلاتی تھی. یہ منصرف اسما ایسے ہوتے تھے نا, تین حالتیں تین شکلوں میں ظاہر کرتے تھے. غیر منصرف میں کیا ہوتا تھا, حالت رفع ایسے ظاہر ہوتی تھی, حالت نصب ایسے ظاہر ہوتی تھی, اور حالت جر بھی ایسے ظاہر ہوتی تھی, اس میں کسرہ نہیں آتا. یہاں پہ کسرہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ منصرف ہے, غیر منصرف نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ ہے. جب یہ شارٹ کٹس نہ نظر آ رہے ہو نا, تب آپ نے پھر وہ دیکھنا ہے رسولوں کے نام, اس میں جانا ہے, پھر وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ابھی تو یہاں ڈائریکٹ شارٹ کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, کسرہ نظر آ گیا. نو کسرہ نو تنوین, یاد آیا آپ لوگوں کو؟ صحیح, ہم نے اس طرح پڑھا تھا نا, نو کسرہ نو تنوین, یہ وہ چیز ہے. نو کسرہ نو تنوین, نو کسرہ نو تنوین, تو یہ غیر منصرف ہو گیا. سوری, تو یہاں پہ کسرہ موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے, اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ منصرف ہے, یہ غیر منصرف میں نہیں ہے. دوسری بات بتائیں, ابھی مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث میں کہا کہ یہ مؤنث حقیقی میں بھی نہیں ہے. الغاشیہ مؤنث حقیقی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مؤنث سے قیاسی میں بھی نہیں آتا, گولتا بھی نہیں ہے. گولتا ہے نا, گولتا ہے تو گولتا الغاشیاتی گولتا ہے نا. دو طرح کی تا ہوتی ہیں, ایک تو یہ پلین تا ہے اور دوسری یہ گولتا ہے. اور گولتا میں نے ایسے بتایا تھا, ایسے بھی لکھی جاتی ہے صحیح اسکرپٹ کی وجہ سے نا. یہاں پہ گولتا ہے, اب یہ گولتا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. صحیح 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 صحیح. چلیں, ویری گڈ. آگے دیکھتے ہیں. ہم آج جنس ہی ڈسکس کریں گے. پہلے میرا ارادہ تھا اگلا ٹاپک پڑھانے کا, لیکن بہتر ہے ہم تھوڑا نا اس پہ ٹائم لگائیں. اور خواہشیاتن, خواہشیاتن یہ کیا ہے؟ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے اور مؤنث ہے. منصرف ہے اور مؤنث ہے. منصرف کیسے پتا چلا ہمیں؟ تنوین ہے, تنوین ہے, ویری گڈ. اور مؤنث میں گولتا ہے. گولتا ہے, ویری گڈ. وجوہن, وجوہن, وجوہ کہتے ہیں چہروں کو. چہرے کی جمع ہے, بہت سارے چہرے. تو یہ بتائیں منصرف یہ منصرف ہے. جی بتائیں. منصرف جی منصرف ہے, اور یہ جو ہے وہ اس کو کیا آپ نے کہا تھا کہ
स्पेस जो होता है वो सिंगल होता है, तो ये मुज़क्कर अरबी में बोला जाता है इसको, तो इसलिए इसको मुज़क्कर कह रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट आपने बिल्कुल पॉइंट हिट किया ना मुअन्नस के हवाले से, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता है स्टेज वाइज आप वही ग्रुप्स डिस्कस कर देना जैसे हमने पढ़ा है, तो वो रिपीट हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। जैसे वो हकीकी में भी नहीं आता, ठीक है। क्योंकि हकीकी में कोई इसका वो नहीं बनता, फिर ये कयासी में भी नहीं आता, बोलता नहीं है, अलिफ में हमजा नहीं है, बड़ा अलिफ ये नहीं है, अलिफ ममदूदा भी नहीं है, अलिफ मकसूरा भी नहीं है, ममदूदा और मकसूरा भी नहीं है। और फिर इसके बाद मुअन्नस समाई में नहीं आता ना, या हवा नहीं, मुअन्नस समाई में से एक में आता है। हाँ मुअन्नस सवाई में हवाओं के नामों में से नहीं है, शराब के नामों में से नहीं है, ये आग के नाम, ये जिस्म के नाम में आग के नामों में से भी नहीं है, और ये जिस्म के वो अज्जा भी नहीं है जो दो दो हैं। जो दो दो हैं। जी। और तो आपके मुताले में भी जो है ये मुअन्नस नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर है। आखिरी आपने क्या बताया? हमारे मुताले के अंदर भी नहीं है ना, हमने अभी तक ऐसा पढ़ा भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन सही पढ़ी ना इसी हमने अभी तक, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर है। जी, नारन आग को कहते हैं। मजहर भाई कोशिश करेंगे। हाँ जी, नारन आग, तो एक तो ये समाई में आता है, तो पहली चीज मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? पहली तो ये है डबल, इस पे वो है, तो मुनसरिफ हो गया ना। जी मुनसरिफ हो गया, तनवीन है तो मुनसरिफ है, ठीक है। हाँ, और समाई में इसलिए आता है कि उधर आग नाम तो नहीं है, लेकिन ये आग है इटसेल्फ। आग का एक नाम है ना, नार आग का नाम है, जहन्नम आग का नाम है। हाँ, जी। और तो ये मुनसरिफ है, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? आग का नाम है तो क्या होगी, मुअन्नस होगी ना। हाँ, मुअन्नस होगी बिल्कुल। बिल्कुल आप बेफिक्र होके बोलते हैं मुअन्नस है। मैं सोच रहा था कि अरबी ने यहाँ पे तो नहीं कोई जो है ना फार्मूला चेंज कर दिया। नहीं भाई, आपको अभी तक मालूम नहीं है ना एक्सेप्शन, तो आप अपने देखिए जो मालूमात हमें है ना, हम उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। हम ये नहीं सोचते यार हम उसमें से तो नहीं है, अब हमें वो पता ही नहीं है तो हम कैसे अंदाजा लग रहे हैं। सही। जो पता है उसको फॉलो करें, वाला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म। ठीक है, जिसका नहीं पता बस उसको नहीं पता है, आपको जितना पता है उसके हवाले से डिस्कस करें, अगर कोई चेंजेस होंगी तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। जी कादिर भाई, ये बताएं ऐन के मुताल्लिक। सर ये मुझे गैर मुनसरिफ लग रहा है कि दो जेर है। सर मुनसरिफ होगा। अच्छा, देखें एक तो डबल हरकत आ जाए ना, डबल हरकत वो मुनसरिफ की निशानी है, और अगर सही है। जो दो जेर आती है ना, जहाँ पे भी जिस इसम के नीचे जेर आती है वो भी मुनसरिफ होता है, क्योंकि गैर मुनसरिफ में ये दोनों चीजें नहीं होती। सही है। गैर मुनसरिफ का रूल याद रखें, नो कसरा, मतलब जेर नहीं आनी, कसरा जेर को बोलते हैं ना, नो कसरा नो तनवीन, तनवीन का मतलब डबल मूवमेंट, नो कसरा नो तनवीन, ये गैर मुनसरिफ की निशानी है। बाकी इसके ग्रुप्स अलग अच्छा, होते हैं ना, तो पहली दो चीजें यही सही। नो कसरा नो तनवीन, यहाँ पे तनवीन आ गई और कसरा भी आ गया, तो टोटली अपोजिट आ गया, अच्छा, तो ये मुनसरिफ हो गया ऐन। ठीक है, सही है। तो ऐन कहते हैं ऐन यार किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, चश्मे को कहते हैं। चश्मे को। जी, चश्मे का जो पानी होता है। अच्छा,
اچھا تو ادھر آپ جو تمام گروپس لگائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. چلے صحیح. تو حقیقی میں سے تو نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی گروپ تو نہیں ہے ایسا مجھے لگ رہا. تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مؤنث علامتی میں سے بھی گول تا نہیں ہے, الف اور یا بھی نہیں ہے, اور الف اور حمزہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں ہے, اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. مؤنث سمائی میں ہوا کا نام تو نہیں, اوبیسلی آگ کا نام بھی نہیں ہے, جسم کا اعضاء بھی نہیں ہے, اور شراب بھی نہیں ہے. تو اس حساب سے تو پھر یہ مذکر بن جاتا. ہاں اس میں مذکر کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن پانی جو یہ عین ہے نا, عین, اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایز اے مؤنث یوز ہوا ہے. اس کی وجہ یہ اچھا. ہے کہ ہم نے مرکب توصیفی پڑھے تھے, تو یہ دو الفاظ مرکب توصیفی میں جڑے ہیں, اور توصیفی کی یہ صفت ہوتی ہے, مرکب توصیفی کی یہ رولنگ ہوتی ہے کہ دونوں کا جو جینڈر ہے نا وہ سیم ہونا چاہیے. تو آنیہ جو ہے نا آگے والا, اس پہ گولتا آ رہی ہے جو کہ اس کا مذکر ہونا ثابت کر رہی ہے. اس کی بیس پہ ہم یہ رولنگ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ عین جو ہے یہ مؤنث ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں وہ نہ بھی پتا ہو نا چیزیں رولنگ, تو ہم دوسری چیزوں سے بھی یہ چیز چیک کر سکتے ہیں. تو ہم نے مرکب توصیفی پڑھے تھے, آپ نے شاید وہ لیکچر مس کیے ہیں. ہاں میرے وہ 2-3 دن کے لیکچر جو مرکب توصیفی میں کیا ہوتا تھا کہ دو اسما جو دو اسم ہیں ہم ان کو ایسے جوڑتے ہیں کہ ان میں 4 چیزوں میں جو ہے مطابقت آ جائے. تو 4 اسپیکٹس میں ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں. اس میں ایک اسپیکٹ یہی ہوتا ہے ان کا کہ ان کا جو جینڈر ہے وہ سیم ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی گرامیٹیکل اسٹیٹ سیم ہونی چاہیے, تو یہ دونوں یہاں پہ حالت ضرب ہے. تیسرا جو ہے ان کا جو ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو وہ بھی یہاں پہ سیم ہے کہ ال نہیں لگا ہوا دونوں پہ. اور چوتھی چیز جو تھی وہ اس کی پلورلٹی کے حوالے سے تھی. یہاں پہ جو ہے وہ اس میں بھی میچ دونوں سنگولر ہیں. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مرکب توصیفی ہے. تو عین پہ مجھے اگر وہ مؤنث کی وہ تمام صفات نظر نہیں آئی تو میں آنیہ کی بیس پہ کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ کیونکہ توصیفی کی صرف میں کہ عین کا مطلب ہے چشمے کا پانی نا, اور آنیہ آتا ہے کھولتا ہوا, بوائلنگ واٹر. تو یہ پانی کی صرف بیان ہوئی ہے کھولتا ہوا پانی. تو اس کی بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عین جو ہے نا یہ عربوں نے اس کو اسی طرح استعمال کیا. یا قرآن پاک میں کم از کم عین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اس لیے ہم اس کو مؤنث ٹریٹ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس بیس پہ عین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو یہ پہلی ایکسیپشن آج آپ کو پتہ چل گئی کہ چشمے کا پانی جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ ہمارے مطالعے کے اندر جو چیزیں آئیں گی نا, ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں یہ عین یہاں پہ پھر استعمال ہوا ہے, یہ وہی والا عین ہے, عین جاری ہے, کہ وہ ایسا چشمہ ہوگا جو رواں ہوگا, جاری ہوگا. اس کی صفت استعمال ہوتا ہے نا, موصوف صفت کہتے ہیں نا مرکب توصیفی. صحیح. جی یہ بتائیں نمارق یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ گاؤں تکیے کو بولتے ہیں. سر یہ مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ اس میں بھی مجھے جو آپ نے ابھی ادھر وہ لکھا تھا تو اس میں بھی پیش تھی اور ادھر بھی پیش ہے, تو منصرف غیر منصرف تو مشکل ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اچھا پیش سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پہلی چیز تو آپ نے دیکھنی ہے اس پہ تنوین ہے یا نہیں.
اگر تنوین ہوتی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ یہ منصرف ہے. اب اگر تنوین، اچھا تنوین نہیں ہے تو پھر اگر تنوین نہیں ہو تو وہ کیا ڈائریکٹ ہی اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ منصرف نہیں؟ نہیں، اب ہم ڈاؤٹ کریں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ڈاؤٹ صحیح. کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مرکب کے اندر ایک اور ٹائپ پڑھی تھی، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی. تو اس میں ہم نے مضاف کو ہم پڑھا تھا کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور اس پہ ال بھی داخل نہیں ہوتا. یوزلی اسم جو ہے نا، یا تو اس پہ ال ہوگا یا اس پہ تنوین ہوگی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. لیکن کچھ اسما جو ہمارے غیر منصرف اسما ہیں اس پہ جب ال نہ بھی ہو تو اس پہ تنوین نہیں ہوتی. لیکن جب منصرف اسم جس پہ ال داخل ہو سکتا ہے اور جس پہ تنوین ہو سکتی ہے، اگر وہ مضاف بن کے آتا ہے تب بھی اس پہ تنوین ہمیں نظر نہیں آتی، تنوین ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ اس مرکب کا جو ہے نا بنانے کا طریقہ ہے، مرکب اضافی کا. ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی، میں کوئکلی سمرائز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کلاس فنش کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کتاب زید، زید کی کتاب. آپ لوگ نا لیکچر ضرور دیکھیے گا جا کے دوبارہ سے یہ والے، تو تھوڑی اور کلیئرٹی آ جائے گی. کتاب زید، اس کا میننگ ہے زید کی کتاب. یہاں پہ جو کتاب ایک قسم ہے اور زید ایک قسم ہے، یہ دونوں اس طرح جوائن ہوئے ہیں کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی جا رہی ہے، کہ یہ اس کی جو ہے پوزیشن دکھا رہا ہے. اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی جا رہی ہے. تو کتاب ایک ایسا اسم ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے پہلے بھی، کہ کتاب جو ہے وہ کتابن ہو کے بھی آ سکتا ہے، کتابن ہو کے بھی آ سکتا ہے، اور کتابن ہو کے بھی آ سکتا ہے. صحیح. تو اس تنوین کی بیس پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہے منصرف اسما کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس پہ جب ال داخل کرتے ہیں تو یہ الکتابو ہو جاتا ہے. ال جو ہے نا وہ تنوین کو ہٹا دیتا ہے، یہ الکتاب ہو جائے گا، اس طرح یہ الکتاب ہی ہو جائے گا. تو یہ پیورلی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ منصرف اسم ہے. پہلی چیز کہ اس پہ تنوین ہے، دوسری چیز یہ اپنی تین اعرابی حالتیں تین شکلوں میں ظاہر کر رہا ہے، یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. لیکن اس جملے کے اندر یہاں پہ نہ اس پہ ال داخل ہوا نہ اس پہ تنوین ہے. تو یہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ مضاف بن کے استعمال ہوا ہے جملے کے اندر. تو اس لیے بھی نمارک کے اندر جب میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا نا، تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ یہاں پہ ال نہیں تھا تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصرف ہے. ہمیں اب چیک کرنا پڑے گا غیر منصرف کے اندر. تو غیر منصرف کے اندر جو کیٹیگریز ہیں اس کی بیس پہ ہم نے کہا کہ یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف کی کیٹیگریز میں نہیں ہے. نہ یہ رسولوں کے ناموں میں سے ہے، نہ یہ عورتوں کے مؤنث ناموں میں سے ہے، عربی ناموں میں سے، نہ یہ مردوں کے وہ نام ہیں جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، نہ یہ مردوں کے وہ نام ہیں جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے سلیمان ہے، عثمان ہے، عفان ہے، فرحان ہے، ان میں سے بھی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ فرشتوں کے ناموں میں سے بھی نہیں ہے، جبرائیل، میکائیل، ان میں سے بھی نہیں ہے. اس طرح ہم نے پھر جگہوں کے نام دیکھے تھے، ان میں سے بھی نہیں ہے. جو ہم نے پیٹرنز پڑھے ہیں، افعلو، اکبر، اصغر کے وزن پہ بھی نہیں ہے، فعلاؤ، فولاؤ کے وزن پہ بھی نہیں ہے. اور باقی جو ہم نے قرآن پر جو ہم نے اپنے مطالعے میں جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں بھی نہیں ہے. تو ہم اس کی بیس پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس پہ تنوین آتی ہوگی. لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ مضاف بن کے یوز ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ سے. تو یہ نا ہمیں ساری ڈیڈکشن کرنی ہے. میں ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ یہاں پہ منصرف غیر منصرف ہے، یہ تمام ڈیڈکشن ہمیں کرنی ہے کسی اسم کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم اسم کے حوالے سے دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے،
اس کی پلوریلٹی، اس کا عدد، اس کا ہم معلوم کریں گے کہ وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے، اور اس کے اندر پھر اس کی تینوں حالتیں ڈسکس کریں گے کہ وہ حالت رفع میں کیسے دکھے گا، حالت نصب میں کیسے دکھیں گے، اور حالت جر میں کیسے دکھیں گے. تو اسم کے حوالے سے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہمیں کل حاصل ہوگی. تو کل کی کلاس مس نہ کریں، کوشش کریں گے کہ سب کو جو ہے نا ہم کل کے لیکچر میں وائنڈ اپ کر لیں. جمع کا پورا ٹاپک جو ہے یہ عدد کا، واحد، مثنیٰ اور جمع. اس کے بعد ہمارے پاس اسم کو کور کرنے کے لیے کچھ اتنا خاص ہے نہیں کہ اس کے لیے ہم الگ سے کلاس لیں. تو میں وائنڈ اپ کروں گا کل اسم کو، اور پھر ہم دوبارہ سے اپنے ان ٹاپکس پہ آئیں گے جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے انٹروڈکشن شروع کیا تھا فریسز کا، اس میں ہم نے 2 ٹائپس کی فریسز کور کی تھی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سینٹینسز کا انٹروڈکشن لیں گے، اور اس میں پہلی ٹائپ جو سینٹینسز کی ہماری ہیں ان کا ہم بالکل جو انٹروڈکٹری لیول ہے اس پہ اس کو دیکھیں گے اور اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو میرا ٹارگیٹ ہے آپ کو جو قصص کی کتاب ہے اس پہ ہم جائیں گے، اور ہم پھر اس پہ تمام جو تھیوری ہم نے ابھی تک پڑھی ہوئی ہے نا اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے اور اپلائی کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.